بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں نے سوچا ہے کہ سیاست سے ہٹ کر آج میں آپ کی خدمت میں ایک بیماری استھما یا دمہ کے متعلق کچھ گزارشات پیش کروں۔ دراصل آج کل جو موسم تبدیل ہو رہا ہے تو میں روزانہ مشاہدہ کر رہا ہوں کہ بہت سارے مریض ایسے آ رہے ہیں جنہیں دمے کی تکلیف ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ دمے کی تکلیف میں انسان کو بہت مشکل ہوتی ہے۔ اس کا سانس جو ہے وہ مشکل سے باہر نکلتا ہے، اسے کھانسی ہو جاتی ہے، اسے سینے کے اندر درد ہوتا ہے، اور اس کے چھاتی کے اندر جو ہے وہ گڑگڑاہٹ ہوتی ہے، اور سیٹیاں بجتی ہیں، اور بے چینی ہوتی ہے، گھٹن ہوتی ہے، نیند پراپر نہیں آتی، اور شدید ڈپریشن ہو جاتی ہے۔ تو بڑی تکلیف میں ہوتا ہے کیونکہ اس کا سانس بڑی مشکل سے نکلتا ہے، اور خاص طور پر رات کے وقت اس کا سانس رک جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں۔ دراصل یہ ایک انفلیمیٹری ڈیزیز ہے، یعنی ایک سوزش کی بیماری ہے کہ کسی بھی وجہ سے آپ کو کوئی الرجنس یا کسی جراثیم کی وجہ سے یا کسی دوائی کی وجہ سے یا پولنز کی وجہ سے یا پرندوں کی وجہ سے یا کسی غذا کی وجہ سے یا دھوئیں کی وجہ سے یا مٹی کی وجہ سے یا بھوسے کی وجہ سے یا جو یہ بٹھے ہوتے ہیں اینٹوں والے ان کے دھوئیں کی وجہ سے، فوگ کی وجہ سے، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں جس کی وجہ سے آپ کے جو سانس کا جو نظام ہے وہ شدید متاثر ہوتا ہے۔ آپ کے پتہ ہے آپ کو کہ آپ کے جو پھیپھڑے ہیں یہ باہر کی جو ہوا ہے اندر لے کے جاتے ہیں، اس کے اندر آکسیجن ہوتی ہے جو ہمارے خون کو صاف کرنے کے کام آتی ہے پھیپھڑے میں جا کر، اور پھر وہاں سے جو استعمال شدہ جو خون ہوتا ہے پھر اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے، یعنی زہریلی گیس، اس کو پھر ہمارے پھیپھڑے باہر نکالتے ہیں سانس کے ذریعے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے سانس کی نالیاں ہیں ان کے اندر جو جھلی ہے اس کی سوزش ہو جاتی ہے، یعنی وہ سرخ ہو جاتی ہے سانس کی نالی کی جھلیاں، اور متورم ہو جاتی ہیں، ان میں سوزش ہو جاتی ہے، پھر ان کے اندر رطوبتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تھوک پیدا ہوتی ہے، جھاگ پیدا ہوتی ہے، بلغم پیدا ہوتی ہے، نالیاں سخت ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے سانس کا لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک دراصل جسم کا ریئیکشن ہوتا ہے کسی باہر کے کسی پارٹیکل کے خلاف۔ تو اس کیفیت کو ہم جو ہے دمہ کہتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کے فرض کریں آپ کی کسی انگلی پر کوئی بھیڑیا کاٹ جائے یا شہد کی مکھی اگر کاٹ جائے تو آپ کی وہ جگہ جس جگہ کاٹتے ہیں تو وہ جگہ جو ہے آپ کی سرخ بھی ہو جاتی ہے اور موٹی بھی ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے جو چیز سرخ ہو جائے گی، موٹی ہو جائے گی، تو پھر جو سوراخ ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے۔ تو جب سوراخ تنگ ہو جائے گا سانس کی نالیوں کا تو پھر سانس لینا انسان کے لیے جو ہے وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے، اور ہوا کا گزرنا بھی کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو سوزش کی ایک بیماری کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس میں یہ ہے کہ بھی میں نے جس طرح کو بتایا کہ علامتیں تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ پہلے ہیں، پھر یہ ہے کہ بھی اس کی کہا جاتا ہے کہ بھی تشخیص کس طرح ہوتی ہے۔ تشخیص تو جو ہی ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا جو ہے سانس کا باہر نکلنے کا عمل وہ مشکل ہے، اور آپ کے اندر سیٹیاں بج رہی ہیں۔ جب وہ اسٹیت رکھتے ہیں تو اس مخصوص قسم کی گڑگڑاہٹ کی آواز بھی دوربینی کے اندر یا اسٹیت کے اندر ڈاکٹر کو نظر آ رہی ہے، تو اگر وہ ضروری سمجھے تو پھر ایکس رے بھی کروا لیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس میں کہ اس کا علاج کیا ہے یا اس کا پرہیز کیا ہے۔ تو پرہیز یہ ہے کہ جس چیز سے آپ کو سانس کی بیماری بڑھتی ہے آپ وہ روک لیں، وہ آپ نہ کھایا کریں۔ مثال کے طور پر آپ کو ٹھنڈ لگنے سے یہ تکلیف بڑھ سکتی ہے، کھانسی ہونے سے بھی بڑھ سکتی ہے، آپ ورزش کرتے ہیں اس سے بڑھ سکتی ہے، آپ موٹر سائیکل پہ سفر کرتے ہیں اور آپ اوپر سر پہ کچھ نہیں لیتے اس سے بھی بیماری یہ بڑھ سکتی ہے۔ مٹی ہے، دھواں ہے، تھریشر ہے، اور اسی طرح دھواں ہے، کچھ عورتیں جھاڑو دے رہی ہیں وہ جو مٹی اڑ رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طرح سرسوں کے پھول ہیں، کچھ کبوتر ہیں، کچھ بلیاں ہیں، چاول کھانے سے بھی ہو جاتی ہے۔ اور وہ چیزیں جو ٹھنڈی ہیں یعنی جو فریج سے نکال کر استعمال کی جائیں یا برف والی استعمال کی جائیں اس سے بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کو سانس کی پہلے تکلیف ہے تو آپ اچار استعمال کرتے ہیں، لیمو استعمال کرتے ہیں، کنو استعمال کرتے ہیں، ٹھنڈا جوس استعمال کرتے ہیں، اس سے بھی یہ بڑھ سکتی ہے۔ تو ان چیزوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی غذا کھانی چاہیے اور کون سی غذا نہیں کھانی چاہیے۔ آپ ساری غذائیں آپ کھا سکتے ہیں، آپ مچھلی کھا سکتے ہیں، آپ سبزیاں زیادہ سے زیادہ کھا سکتے ہیں، آپ چھوٹا گوشت اور مرغی بھی کھا سکتے ہیں۔ بڑے گوشت سے پرہیز کرنا چاہیے کہ اس کو ہاضمے میں مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ ڈرائی فروٹ استعمال نہ کریں۔
اسی طرح آپ جو ہے سوپ استعمال کر سکتے ہیں، تازہ جوس جو گھر میں نکالتے ہیں اور نارمل ٹمپریچر پہ ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ بازار میں جو ملتے ہیں جوسز وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، وہ اپنے استعمال نہیں کرنی، ٹھنڈی بوتل بھی نہیں پینی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کیلا نہ کھائیں، اس سے بلغم بندی، ایسی کوئی بات نہیں، کیلا بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو کھٹی چیزیں وہ بالکل استعمال نہ کریں، اور جو تیل والی زیادہ چیزیں ہیں وہ استعمال نہ کریں۔ جو مثلا کڑھائی میں جو ہم تلتے ہیں چیزیں، وہ اس میں سموسے ہیں، اس میں پکوڑے ہیں، اس میں جلیبیاں ہیں، یہ تلی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح وٹامن ڈی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے آپ دھوپ میں اگر 10-15-20 منٹ جا کر بیٹھ جائیں یا ورزش کر لیں یا واک کر لیں تو آپ کے وٹامن ڈی کی کمی پوری ہو سکتی ہے۔ وٹامن ای جو ہے وہ بہت ضروری ہے، سبزی میں ہوتا ہے، آلو میں ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ کے لیے پالک بھی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں استعمال کرنی چاہیے عام طور پر۔ جو چیزیں جو بعض اوقات ڈسپرین سے اور بروفن کی گولیوں سے، جو سوزش کم کرنے والی دوائیاں، ان سے بھی ہو جاتا ہے دمہ، اس سے بھی آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ جو سگریٹ ہے، جو لوگ پیتے ہیں ان سے کا بھی دمہ بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ سگریٹ پینے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں دھوئیں میں، ان سے بھی دمے کا اٹیک ہو جاتا ہے۔ انگیٹھی میں جو ہم لکڑیاں جلاتے ہیں اس سے جو دھواں نکلتا ہے اس سے بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح دیکھ لیں جس چیز سے، کیونکہ جو مریض ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں کس چیز کے کھانے سے میرا دمہ بڑھتا ہے، کس کس کے ماحول میں جانے سے میرا دمہ بڑھتا ہے۔ اسی طرح آپ سردیاں ہیں تو آپ ماسک لگایا کریں تاکہ آپ کے جو ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے ٹھنڈی ہوا اندر نہ جائے۔ تو جس چیز سے آپ کو دمہ بڑھے وہ آپ ہر صورت میں اس کو ایوائڈ کریں۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ مریض خود سب سے بڑا جو ہے وہ ڈاکٹر ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ ٹریٹمنٹ تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ پرہیز کریں۔ باقی یہ ہے کہ اس کا علاج جو ہے وہ علاج یہی ہے کہ آپ کو 4-5 چیزیں ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ اگر آپ کو بلغم ہے تو بلغم کو سکھانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے آپ کو کوئی اچھی سی اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ ایماکسل لیں، آگمنٹن لیں، آپ سیفسپان لیں، موفسٹ لے لیں، نوویڈیل لیں، ایفیفلاکس، جو آپ کو ڈاکٹر صاحب جو کہیں وہ آپ لیں۔ دوسری ہے کہ برونکو ڈائلیٹر لیں جس سے آپ کی سانس کی نالیاں کھل جائیں، اس میں وینٹولین لیتے ہیں کچھ لوگ، بریٹن لیتے ہیں، کیوبران ٹی ایس آر لیتے ہیں، بریمیکس لیتے ہیں، بہت سی دوائیں جو ڈاکٹر صاحب کہیں وہ آپ لیں۔ تیسری یہ ہے کہ آپ اینٹی الرجک لیں، الرجی کے خلاف جو دوائی ہے، یعنی جو آپ کے سانس کی نالیوں کے اندر جو تھوک پیدا کرتی ہے، رطوبت پیدا کرتی ہے ایک نظام، اس کو روکنے کے لیے آپ کو اینٹی الرجک جیسے ٹیوی جیل یا ٹینڈی جیل یا انسیڈال ہے، ریجیکس ہے، فیکسو ہے، فیکزٹ ہے، نیوسیڈل ہے، نیو اینٹیل ہے، جو بھی اس طرح کی دوائی آپ کو ڈاکٹر صاحب کہیں وہ استعمال کریں۔ اس عمل کو روکنے کے لیے کہ یہ رطوبتیں پیدا ہی نہ ہوں، اس کے لیے آپ مونٹی لاکاسٹ ایک سالٹ ہے، اس میں مونٹی کا بھی آتا ہے اور بہت سارے سالٹ برانڈ کے نام کی دوائیں آتے ہیں، وہ 10 ملی گرام کی گولی آپ رات کو لے لیں۔ پھر آپ یہ ہے کہ کھانسی ہے تو آپ اس کو بلغم نکالنے کے لیے آپ استعمال کریں کوئی کف سیرپ، اس کے لیے آپ ہیڈرالین لیں، پلمونال لیں، اس کے لیے آپ بریٹن لیں، ایکسپیکٹورنٹ لے سکتے ہیں، ایسیفائی لے سکتے ہیں، جو آپ کو ڈاکٹر صاحب کہیں وہ آپ لیں۔ اور اگر بہت زیادہ تکلیف ہو جائے تو پھر آپ اسٹیرائڈ بھی آپ کو 4-5 دن کے لیے لینا پڑ سکتا ہے، جس کے لیے آپ ڈیلٹا کٹ کی گولیاں 2 صبح 2 دوپہر شام 3 دن کے لیے، پھر اسی طرح صبح دوپہر شام 2 گولیاں 2 دن کے لیے، پھر 1 دن کے لیے ختم کر دیں، یا 5 دن کے لیے، پھر 3 دن کے لیے، پھر 2 دن کے لیے، پھر 1 دن کے لیے ختم کر دیں۔ یہ بھی ڈاکٹر صاحب کو بتا سکتے ہیں۔ لیکن اس کا سب سے اچھا جو علاج ہے وہ انہیلر جو آپ کے منہ کے اندر جو سپرے کرتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سانس کی نالیاں فوری طور پر کھل جاتی ہیں اور آپ کا نظام ہضم بھی خراب نہیں ہوتا۔ اس کے لیے وینٹولین بھی ہے، وینٹائڈ بھی ہے، اور بھی بہت سارے انہیلر ہیں، وہ بھی آپ کو ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ ایڈوائز کر سکتے ہیں۔ اور خدا نہ خاصا زیادہ تکلیف ہو جائے تو آکسیجن بھی آپ کو لینی پڑ سکتی ہے۔ تو میرے نزدیک یہ ہے کہ پرہیز بھی کریں، علاج بھی کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بہت ہی دردناک اور تکلیف دہ بیماری سے بچنے کے لیے دعا بھی کریں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ حقوق العباد ادا کریں، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، لوگوں کا دل نہ دکھائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب لوگ آپ کو دعائیں دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قسم کی بیماریوں سے بھی محفوظ فرمائیں گے۔ دوستو آج کے لیے اتنا، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔